یہی حال میں باقی تمام ریاستوں کا تھا جنہیں پہلے زار روس نے اپنا متی بنایا، اور پھر جب یہ ریاستیں ورثے میں ولادیمیر لینن کے کمیونسٹ سوویت یونین کو ملی تو اس دور میں بھی صرف سفید فام روسی نسل ہی مراعات یافتہ رہی، باقی اقلیتیں پسماندگی میں ڈوبی رہیں۔ زار کے زمانے میں کم از کم اتنا ضرور تھا کہ ان ریاستوں میں بسنے والے مسلمان اپنی مذہب پر آزادی سے عمل پیدا ہو سکتے تھے، لیکن 1917 کے کمیونسٹ انقلاب نے تو مسلمانوں سے نہ صرف عبادت کرنے کا حق چھینا بلکہ ہر مسجد و مدرسہ کو تالا لگا دیا گیا۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے مراکز سمرقند و بخارا ظہیر الدین بابر کا فرغانہ اور اسلامی تہذیب و تمدن کی علامت تاجک آبادی اپنی شناخت تک بھول گئی۔ دوشنبے میں آج بھی اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی زیب النساء مخفی کا فارسی دیوان تو ملتا تو ہے لیکن وہ روسی رسم الحز میں ہے۔ ہر کوئی اقبال کے شعر سنا سکتا ہے لیکن فارسی میں انہیں پڑھ نہیں سکتا۔ ہر کسی کو اپنا نام روسی انداز میں رکھنے پر مجبور کیا گیا۔ کریم سے کریموف اور رحمان سے رحمانوف ہو گیا۔ اس 75 سالہ جبر کی کہانیاں کبھی باہر نہ آ پاتی اگر سوویت یونین کی تاریخ میں گورباچوف نہ آتا۔ گورباچوف تاریخ کے اس دھارے کا ایک پڑاؤ تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور بھی سوویت یونین کا سربراہ ہوتا تو ایسے ہی ہونا تھا، اس لیے کہ اس کے اقتدار میں آنے سے 5 سال قبل سوویت یونین نے ایک ایسے ملک میں اپنی فوج اتار دی جہاں صرف ایک صدی قبل ہی برطانیہ کے جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا ذلت آمیز شکست کھا کر نکل چکا تھا۔ گورباچوف کا آغاز جارحانہ تھا۔ وہ ہر صورت افغانستان میں اپنے قدم جمانا چاہتا تھا تاکہ صدیوں پہلے دیکھا گیا روسی بادشاہوں کا خواب پورا ہو سکے اور وہ بحیرہ عرب کے ساحلوں میں سے کراچی یا گوادر کسی ایک جگہ لنگر انداز ہو سکے۔ لیکن 1 سال کے بعد ہی اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ یہ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ ہے جس میں صرف روسی سپاہیوں کے لاشیں ہی اٹھانا پڑیں گے۔ چرنوبل کے ایٹمی پلانٹ کے حادثے کے فوراً بعد اس نے افغانستان سے روسی افواج کی واپسی کا آغاز کر دیا اور امریکہ کے ساتھ ایٹمی ہتھیاروں کی کمی کے بارے میں بات چیت بھی شروع کر دی۔ وہ ایک فلسفی تھا اور اس حیثیت میں اس نے کمیونسٹ آئیڈیالوجی کے مقابلے میں گلاسوسٹ اور پیراسٹریکا جیسے 2 تصورات پیش کیے۔ گلاسنسٹ کے مطابق آزادی رائے اور جمہوریت کی اہمیت پیراسٹرائکا کے تحت تمام معاشی پالیسیوں کو آزاد مارکیٹ کے ساتھ منسلک کرنا تھا۔ ان دونوں نظریات نے سوویت یونین کے بنیادی نظریاتی ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دیا۔ اب مشرقی جرمنی والا کمیونسٹ مرکزی جرمنی کی خوشحال زندگی کے خواب دیکھنے لگا اور پھر ایک دن یوں ہوا کہ دیوار برلن ٹوٹ گئی اور دونوں ملک ایک ہو گئے۔ گورباچوف کے نظریات نے نہ صرف سوویت یونین جیسی عالمی طاقت کا خاتمہ کیا بلکہ گزشتہ 150 سالوں سے چلنے والی کمیونسٹ تحریکوں سے بھی ان کے خواب چھین لیے۔ شاعر فیض اور اختر الاعوان کی شاعری بے معنی ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ سوویت یونین کے ٹوٹتے ہی وہ تمام کمیونسٹ جو کبھی امریکہ اور جمہوریت کو گالیاں دیا کرتے تھے فوراً ہی NGOs بنا کر امریکہ کے در دولت پر کشکول لیے کھڑے ہو گئے۔ 1848 میں کمیونسٹ مینیفیسٹو سے جو عالمی تحریک شروع ہوئی تھی اور جس نے آدھی دنیا کو متاثر کیا تھا 150 سال بعد گورباچوف کے ہاتھوں ایسی لحد میں اتری کہ آج اس کا کوئی نام لیوا تک باقی نہیں رہا۔